اب اس کے بعد میں مدرسے کی طالبہ عرشیہ بیگم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ستے چہروں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ محترم حضرات اور سامعین، اس بابرکت محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسرور۔ حضرات، تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا۔ ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت گری کا بسیرا تھا، معمولی باتوں پہ کٹ مرنا عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھا، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا۔ الغرض، انسانیت تباہی و بربادی کے آخری دہانے پہ پہنچ چکی تھی۔ دفعتاً اندھیروں کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ، جگر گوش آئے آمینہ، شاہ حرم، حاکم عرب و عجم، قائد انسانیت، فرما روا عالم، شہنشاہ کونین، بروز پیر 9 ربیع الاول 571 عیسوی کو عالم قدس سے عالم دنیا میں بے بسر کو بابسر کرنے کے لیے، بے نظر کو بانظر کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو حیاتی جاویدانی دینے کے لیے، سینکڑوں ہزاروں کے پجاریوں کو ایک رب کے در پر جھکانے کے لیے، سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کرنے کے لیے، قافلہ نبوت کے آخری مقتدر سلسلہ نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لے آئے۔ آئیے میں آپ کو حرف تہجی کی زبانی میرے آقا نور مجسم مقرر دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، قو نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، رو نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، رو نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سن نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شن نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زون نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، زود نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، تو نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، زون نے کہا ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قوف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، ہاں نے کہا واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، اور
مولا آ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، وما علینا الا البلاغ۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، محفل کن فقا نہ ہوتی، وہ جو امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اڑتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اڑتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اگر نہ ہوتی، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا نہیں کرتے۔ اس طالبہ نے جو تقریر پیش کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام، آپ کی عظمت کے بارے میں ہم کو بتایا۔ الف سے یا تک جو حرف تہجی ہے، ہر حرف کے اعتبار سے اللہ کے نبی کی عظمت کو بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو کوئی کہاں بیان کرے، ہمارے منہ میں زبان کہاں ہے ان کی تعریف و توصیف صحیح معنوں میں بیان کی جائے۔ مدح میں کروں کیا ان کی، کیا بساط میری ہے، خود خدا نے قرآن میں ان کی نعت لکھی ہے۔ اللہ نے جن کے زلفوں کا ذکر کہا قرآن میں کیا، جن کے چہرے انور کا ذکر کیا، ہماری بساط کیا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر اللہ نے نبی کے نور سے قلم کو پیدا کیا، نبی کے نور سے اللہ نے تقدیر کی کتاب لکھی، اللہ نے زمین و آسمان، یہ دنیا میں جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے سب مصطفیٰ کے نور سے بنی ہوئی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو مصطفیٰ کا غلام ہو جائے تو تقدیر بھی تیری، تقدیر کا قلم بھی تیرے ہاتھ میں، تقدیر کی کتاب بھی تیرے ہاتھ میں، اپنے قلم سے اپنی تقدیر کی کتاب لکھ۔ یہ مطلب ہے کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر تو مصطفیٰ کا غلام ہو گیا تو تقدیر تیرے ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کا عشق، اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنے والا ہمیں بنائیں۔ یہ مدرسے کی طالبہ تھی عرشیہ بیگم، بڑی بے باک اور بڑی ہمت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ٹھہر کر تقریر پیش کر رہی تھی۔ اتنے لوگوں کے سامنے ٹھہر کے تقریر کرنا اور اسٹیج پہ علماء کے سامنے ٹھہر کے تقریر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے اساتذہ کی اور مدارس کی معلمات کی اور مدارس میں کام کرنے والے عملے کی کتنی محنت ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ مسجد میں خدمت کیا کرتے تھے، انتظامی کمیٹی کی جانب سے اعلان ہوا جیسے سردی کے موسم میں نماز عشاء کا وقت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، تو انہوں نے مؤذن صاحب آئے ہوئے تھے مسجد میں، ان سے کہا کہ دیکھو اعلان کرو کہ کل سے مسجد میں عشاء کی جو اذان ہے وہ 8 بجے ہوگی اور جماعت 8:15 بجے ہوگی۔ اور مؤذن صاحب بیچارے صرف اذان دیتے تھے اور بیان کرنے کا مزاج نہیں تھا، بڑے لہیم شہیم آدمی تھے، بڑے آدمی تھے۔ مگر جب صدر صاحب نے اعلان کہا تو مسجد میں کوئی نہیں تھا، اور جب عشاء کی نماز ہوئی، سلام پھیرے، اعلان کرنے کے لیے اٹھ کے ٹھہرے تو مسجد پورے لوگوں سے بھری تھی۔ جب لوگوں کے مجمع کو دیکھا تو ان کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی اور 2 لفظ کہہ نہیں سکے۔ کہا کہ جو ہے اعلان کرنے میں یہ کہا کہ بھئی عشاء کی اذان کل سے 8:15 بجے ہوگی، 8 بجے جماعت ہوگی۔ تو بڑے بڑے لوگوں کی زبان پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے ہم اجتماعات میں اور بڑے بڑے پروگراموں میں دیکھتے ہیں، اور جب لوگوں کو مائک دیا جاتا ہے، بغیر مائک کے بڑی بڑی باتیں تو کی جاتی ہے، مگر ان کے سامنے باہمت کہلاتے ہیں، جرأت مند کہتا ہے، پہلوان کہلاتے ہیں۔
اگر ان کو میک دیا جائے اسٹیٹ کے سامنے، 2 بول بولنا ان کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک چھوٹی سی بچی یہاں آ کر آپ حضرات کے سامنے اتنی ہمت اور جرأت کے ساتھ اتنی بہترین تقریر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنے دل کے جذبات پوری امت کے سامنے رکھ رہی تھی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو وقت کی رابعہ بنا دے، اللہ تعالیٰ اس بچی کے اندر حضرت خدیجہ کی سخاوت، حضرت عائشہ کا علم عطا فرما دے، اللہ خوب دین کا کام لے۔ اب میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے درمیان میں اسم خلیل صاحب دامت برکاتہم معتمد جامعہ عربیہ سوانگر ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ میں ان کا اہلاً و سہلاً کہتے ہوئے اور خوش آمدید کہتے ہوئے میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں، اور بھی علماء اکرام اور حفاظ اکرام یہاں تشریف فرما ہے، اور تمام مہمانوں کا سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ اور یہ جلسہ جو ہو رہا ہے، خواتین کی بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں بعد نماز عصر سے ہی ان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، بہت بڑی اور کثیر تعداد میں مدرسے میں اور مدرسے کی بازو بلڈنگ میں تشریف فرما ہیں، اور ان کی کثرت سے پوری جگہ تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی ہے۔ میں تمام ماؤں اور بہنوں کا اور خواتین اسلام کا بھی استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتے ہوئے اہلاً و سہلاً مرتبہ کہتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک مدرسے کی طالبہ ہے، عربی میں تقریر کرنے والی ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بزبان عربی تقریر پیش فرمائیں۔ اصفیہ مہک بچی کا نام ہے، اصفیہ مہک سے میں حافظہ اصفیہ مہک، میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ اور یہ مغرب سے لے کے عشاء تک پروگرام بچیوں میں چل رہا تھا، خواتین میں چل رہا تھا۔ بعد نماز عشاء کے چونکہ وقت تنگ ہونے کی وجہ سے چند بچے پروگرام کے رہ گئے۔ میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک 10-15 منٹ بچوں کا آپ سنیے، اس کے بعد قاری صاحب کو میں آپ کے سامنے بلاؤں گا قرأت کلام پاک کے لیے۔ یہ بچے آپ کی ہمت افزائی کے طلبگار ہیں، آپ ہی کے محلے کے ہیں، اور بچے جب مدرسے میں آئے تو سینہ خالی تھا۔ آپ دیکھیے مدرسے کی کارکردگی، اب یہ بچے آپ کے سامنے ٹھہر کر جو اپنا مافی ضمیر ادا کریں گے اور تعلیمی مظاہرہ پیش کریں گے، گویا آپ کو معلوم ہوگا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس مدرسے نے ان کے دل کو نور ایمان سے منور کر دیا۔ تو بہرحال آپ کی ہمت کے اور آپ کی حوصلہ افزائی کے یہ جو ہے نا طلبگار ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان بچوں کو سنیے۔ یہی بچے کل کی ماں بننے والے، کل کی بیٹی بننے والے اور گھر سنبھالنے والے۔ اس لیے فرمایا عورت کے اندر اگر دین آتا ہے تو اللہ اس دین کو خاندانوں میں اور نسلوں میں منتقل فرماتے ہیں۔ مرد کا دین اس کی چوکھٹ تک ہوتا ہے، عورت کا دین خاندانوں میں اور نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ماں دیندار ہوتی ہے تو اللہ پورے گھرانے کو دیندار بناتے ہیں۔ ہاں، عورتوں کے اندر اللہ نے نبیوں کو پیدا نہیں کیا، مگر عورتوں کی گودوں کے اندر اللہ نے نبیوں کی پرورش کی ہے۔ بڑے بڑے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی گودوں میں پالا ہے، اور جتنے اولیاء اللہ بنے اور جتنے علماء بنے، جن سے جو بھی تاریخ کے اندر کام ہوا ہے، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا کردار تھا۔ اس لیے فرمایا عورت میں دین آتا ہے۔ عورت اگر عالمہ بنتی ہے، حافظہ بنتی ہے، داعیہ بنتی ہے، ذاکرہ بنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پورے خاندان کے اندر علم اور نور کی ایمان کی روشنی کو جو ہے تادم حیات چلاتے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ جو ہے ایک خاتون کا دیندار بننا گویا ایک نسل کا دیندار بننے کے برابر ہے۔ عورت ماں ہے، عورت بیٹی ہے، عورت بہو ہے، عورت بیوی ہے، عورت ننن ہے، عورت بھاوج ہے، تو جتنے خاندان آباد ہوتے ہیں اسی عورت کے دم سے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وجوز زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ یہی بچی جب عالمہ بن جاتی ہے تو ہر رشتے کے اندر، ہر خاندان میں، ہر گھر میں اس کے ساتھ جتنے منسلک ہوتے ہیں سب کو دیندار بنانے کی محنتیں کرتی ہے۔ اور آج اس وقت دشمن یہی چاہ رہا ہے کہ ہمارے اندر سے ہم دین کو، اسلام کو، ایمان کی محبت کو اور ایمان کی طاقت کو ختم کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلا جو دشمن وار کر رہا ہے وہ ہے خواتین اسلام کے دلوں سے ایمان کو نکالا جائے۔ اس کے لیے منظم کوششیں کی جا رہی ہے کہ ہماری بچیوں کو مرتد بنایا جائے۔ اعلیٰ تعلیم کے نام پر جو بچیاں کالج یونیورسٹی میں جا رہی ہیں، دین سے دور ہو رہی ہیں، دینی ماحول ان کو نہیں ملتا، خدا کا خوف ان کے اندر نہیں، روزانہ سینکڑوں
اور جو ہے نا سووں کی تعداد میں یہ خبریں سننے میں آ رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا ایک آدھ واقعہ کبھی مردوں میں سننے میں آتا تھا، مگر یہ 5 سال کا 5-6 سال کا یا 8 سال کے اندر کا جو بدترین دور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی خاتون نے ارتداد کی شکل اختیار نہیں کی، مگر 8-10 سال کے اندر میں یہ اتنا بدترین دور اللہ ہم کو بتا رہا ہے کہ کئی بچیاں اس وقت جو ہے نا غیروں میں جا کر شادیاں کر رہی ہے اور مرتد ہو رہی ہیں۔ اس لیے اس وقت ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو دیندار بنائیں، اپنی بیٹیوں کو دیندار بنائیں، اپنی بہنوں کو دیندار بنائیں۔ آج سخت اس کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہ ادارہ کام کر رہا ہے، اس کی محنتیں آپ کے سامنے ہیں۔ تھوڑی دیر ان بچوں کی تقاریر کو سماعت فرمائیے، اس کے بعد